اس کی بات کی تو آسانی ہو جائے گی تاکہ تھوڑا ہم شفل کر رہے ہیں تو مشکل نہ پڑے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے بعد کون بات کرے گا؟ مجھے میڈم سے بات کرنی ہوگی. تو آپ ان کے دے دیں. وہی میں کہہ رہا ہوں ان کے آپ کے پاس ان کو حوالے کرنی پڑے گی پریزنٹیشن وہ کر لیں تاکہ اوکے کر لیں. سب کا ہی تعارف لے لیتے ہیں, سب کا ہی تعارف لے لیں گے تاکہ پتہ لگ جائے. لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں, سیٹل بھی ہو رہے ہیں. تو آپ کو باتیں کر رہے ہیں. جب صدر صاحب آ جائیں گے تو ٹیم میں ہو جائے گی نا, سب کا تعارف ایک. آواز ہلکی آتی ہے. میری آواز کافی ہے. میرا نام محمد حنیف ہے جی. میں اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ایز اے پرو ریکٹر کام کر رہا ہوں جی, اور میں اور اسٹیٹسٹیکل سائنسز ہوں. یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. میں جمیل بیگ صاحب آپ کی بات. تعارف نہیں, تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو میں پھر آپ کی پوری ڈیٹیل تھوڑی سی 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کا تعارف میں آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی, پھر واپس آئے تو لیبیا چلا گیا, وہاں 18 سال گزارے, پھر واپس سال گزارے, اور واپس آ کے لامز میں نوکری کی, نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں نوکری, ایم فل پی ایچ ڈی میں خاصا نام کمایا ہے. میری سرپرستی میں اس کالج نے باقی اگر احساس کے بارے میں کہنا ہے دیکھ ہم نے نا صرف یہ دیکھیں انفارمل سے بھی دوسرے کو اس کے بعد فارمل ہو جائے گا پراپر. جمیل اختر بیگ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جی السلام علیکم. میرا نام حجازی اور ریٹائرڈ اینڈ کرنٹلی ڈفرینٹ ایریاز میں پاکستان کے ملٹری, نیشنل ملٹری فورسز کو, پاکستان کے بینکرز کو, انٹرپرینورز کو آج بھی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کو راستہ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا تعارف کروایا, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو ان کے نیشنل کالج نے بہت ریسرچ میں 4تھا نمبر لیا. ایسے آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہاں پہ برینڈ نیو ریسرچ کی ہے جو حکومت پاکستان نے یا پاکستان کی نیشنل آرگنائزیشن اس میں وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہو. وہ 2-3. السلام علیکم. ممتاز محمد خان, PhD in Business Administration, Edinburgh University Teachers Training. My major area of interest is talking about university vision, mission, program learning, object effectiveness of teacher, in which I am mostly interested. I do talk about, and sometimes I do talk about sustainable development goals. محمد اسلم. میرا یہ اعزاز ہے کہ میں ڈاکٹر محمد حنیف میاں صاحب کا شاگرد ہوں. میں نے ایم ایس سی بھی ان کے سن رہا ہوں, اور اس کے بعد میں احساس اور باقی چوٹا. میرا نام محمد افتخار ہے. میں ایگزیکٹو سیکرٹری ہوں اسلامک کنٹری سوسائٹی آف اسٹیٹسٹیکل سائنسز میں فائنانس سیکٹر. ڈفرینٹ انڈسٹریز سے میں نے کام کیا, اور کرنٹلی میں ایز اے کنسلٹنٹ میڈا ٹرینر ہوں فار آپریشن مینجمنٹ. اور اس کے علاوہ میں مائکروسافٹ ایکسل کا بھی ٹرینر ہوں, اور ہنڈریڈ آف ٹریننگ سیمینارز میٹنگس مائکروسافٹ ایکسل نے پاکستان میں بہت سے پروگرام کیے ہیں, سائنٹیفک کیلکولیٹر کی ایکسپلوریشن فار اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرس. اور کرنٹلی میں مائکروسافٹ ایکس سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈائنامکس 365 اس کے پروجیکٹ پر میں کام کر رہا ہوں. اور گزشتہ میں 4 ایئر سے جو ہے میں وسیلہ صاحب کی لیڈرشپ میں کام کر رہا ہوں. اور ہمارے مہمان خصوصی, ہمارے تمام دوست, ان تمام کو ویلکم کیا جاتا ہے. جیسے کہ آج کی ایک بہت بڑی تقریب اس حوالے سے کہ ہم جن شخصیت کے لیے کر رہے ہیں, ڈاکٹر منیر احمد صاحب, وہ بہت ہی گریٹ آدمی تھے, فادر آف اسٹیٹسٹکس تھے, اور میجورٹی جو ہے ان کے لگائے ہوئے ہمارے دوست ہیں. اور ہم نے جب بھی ان کا نام سنا ہے
हमें इज्जत एहतराम मिला है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के लिए जो वो काम कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बात ये है कि आज जो हमारी 5 स्टार टीम है उसने हमें इज्जत दी है यहाँ आकर, और हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। थोड़ी देर में सदर साहब अभी फंक्शन को बाज़ाब्ता ज्वाइन करेंगे और हम चाहते हैं कि आज हम प्रॉपर तरीके से इस फंक्शन को एंजॉय करें। मैं रिक्वेस्ट बात करना चाह रहा हूँ, बाकी असल तकरीब अभी शुरू होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम साथी एक गुलदस्ता हैं और स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको आप लोग कमांड रखते हैं। पीएचडी यहाँ दोस्त हैं, दूसरे तमाम उस्ताद हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा एक मशले राह रही। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं वैसे चीफ गेस्ट जब आएंगे, हमारे सदर साहब आएंगे, चीफ गेस्ट सब बात करेंगे, लेकिन अगर मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं 5 स्टार के, अगर वो उनसे बात शुरू की जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसमें आप प्रेसिडेंट से करा लेते हैं। ठीक, तो रिक्वेस्ट करता हूँ जी। मैं सुनना चाहूँगा सेशन आपका, मैं बाद में अपने कमेंट्स दूंगा। दोस्तों को वेलकम करता हूँ। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद का, हमारे काशिफ अनवर साहब जो कि बड़े माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री में ऐसा प्रेसिडेंट मैंने नहीं देखा, और कमाल इनके हरकत दरवाजे खुले हैं दफ्तर के, और जिस तरीके से अवेयरनेस सेशंस को टाइम देते हैं, अहमियत देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ चैम्बर की तारीख में। तो मैं इनकी परमिशन के साथ जो फंक्शन शुरू करना चाहता हूँ। सर इसमें हम्बल रिक्वेस्ट में करता हूँ, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ मियाँ साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जितना इनका नॉलेज है, हम इस बात से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि जी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे मुल्क में जो चल रहा है उसके बारे में 2 मिनट बोलूँगा। उसके बाद मैं इसास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलूँगा, और उसके बाद छोटा सा पीस 5 स्टार के बारे में बोलूँगा। बाकी उसका साले नगमी आपको तारुफ कराएगी। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप्ड हो। जिस मुल्क की स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं है वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम सऊदी अरेबिया को और लीबिया को, मोरक्को को, अल्जीरिया को हम अंडर डेवलप कहते हैं उनको कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने वहाँ रह के देखा है कि जो लीबिया की स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सऊदीया की स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान आज तक वहाँ नहीं पहुँच सका। पाकिस्तान के जितने स्टेटिस्टिक्स के हेड आए हैं, सिवाय 1 और 2 के, डॉक्टर राशिदा गवाह है इस चीज़ की कि सारे CSP वहाँ आए हैं, और CSP वालों को क्या पता होता है कि डाटा क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉपुलेशन सेंसस सही तरीके से आज तक नहीं हो सकी। तो रहा बात, मैं एहसास की बात करता हूँ, उसके साथ साथ मैं डॉक्टर मोइला मरहूम की बात करता हूँ जिन्होंने ये पौधा लगाया था।
جب ہم 1970 میں ہم وہ امریکہ سے واپس آئے، میں آسٹریلیا سے واپس آیا، تو ہم نے ایک کانفرنس ارینج کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. وہاں منیر صاحب نے اپنی اوپننگ سپیچ میں ایک لفظ کہہ دیا جس کا خمیازہ ان کو ساری لائف بھگتنا پڑا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسٹیٹسٹکس والے 2 سال کام کر کے ایک فگر نکالتے ہیں کہ ہمارا پاورٹی ریٹ یہ ہوگا، ہمارا گروتھ ریٹ یہ ہوگا، ہمارا یہ ہوگا. یہ سیاست دان جو ہیں اس کو 1 منٹ میں بدل کے جو چاہے دنیا پاکستان کو پیش کر دیتے ہیں. ایم اے محمد اس وقت کانفرنس کی آیا تھا، وہاں پر وہ ناراض ہو کے چلا گیا کہ آپ نے یہ بات غلط کہہ دی. اس کے بعد میں نے ملک چھوڑ دیا، منیر صاحب نے ملک چھوڑ دیا. میں تو پھر وہ 99 میں واپس آیا، لیکن منیر صاحب نے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر 5 اسٹار کی بنیاد رکھی، جس کی راشدہ پریزیڈنٹ بھی رہی ہے، پرنسپل بھی رہی ہے. ان کا یہ ایم یہ تھا کہ ہم انڈیا کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس، انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کے پہلے ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ بیوروکریسی کے چکر میں ایسے پھنسے کہ ان کی جو پوسٹنگ ہوئی تھی وہ بھی ایک CSP کو دے دی اور وہ واپس سعودی عربیہ چلے گئے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو کہیں کسی طرح آرگنائزیشن کریں. ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ پاکستان میں کوئی اسٹیٹسٹیکل جرنل نہیں ہو رہا تھا. تو 1985 میں اور منیر صاحب اور مظہر حسین شاہ اس وقت ڈائریکٹر تھے سوشل سائنس ریسرچ سینٹر کے، مل کے پاکستان جرنل آف اسٹیٹسٹکس کی بنیاد رکھی، جو آج تک یہ افتخار صاحب اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. افتخار صاحب اس کی ٹیم جو اس کو چلا رہی ہے اور دنیا میں اس کا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 جرنل اور بھی سٹارٹ کیے، وہ HEC ریکگنائزڈ ہے اور سب کچھ ہے. میں اور منیر صاحب ایک دفعہ جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جدہ یونیورسٹی میں، کنگ فیصل یونیورسٹی میں، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں. تو ہم نے کہا کہ ہم عبداللہ عمر نصیر کو ملنے، اس وقت وہ وائس چانسلر تھا کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا. یہ 1985 کی بات ہے. اس نے ایک بڑے عاجزانہ لہجے میں ایک کہا کہ ڈاکٹر منیر، دنیا کی سب ملکوں کی اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن ہے، امریکن اسٹیٹسٹیکل ایسوسی ایشن ہے، کینیڈین اسٹیٹسٹیکل ایسوسی ایشن ہے، انگلینڈ کی اسٹیٹسٹیکل ایسوسی ایشن ہے، سب دنیا کی ہے. کیا مسلمان کوئی ایسوسی ایشن نہیں بنا سکتے؟ آپ بھی ایک اسلامی ملک کی ایک اسٹیٹسٹیکل ایسوسی ایشن بنائیے تاکہ ہم بھی اسٹیٹسٹکس کو کامن پلیٹ پر ڈیولپ کر سکیں. میں تو اس وقت لیبیا میں تھا، تو منیر صاحب نے انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک تقریباً 40 کنٹری کا خود دورہ کیا اور ان کے اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کو مل کے ان کو کنونس کیا کہ ہم ایک اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن بنائیں. تو اس پرپز کے لیے ہم نے 1987 میں ایک کانفرنس لاہور میں بلائی. ہم اکٹھے ہوئے، اس میں 34 کنٹریز، اسلامک کنٹری، اور اس میں امریکہ سے، کینیڈا سے، ساؤتھ افریقہ سے، اور اپنے ساؤتھ امریکہ سے لوگ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. اگرچہ اس وقت ضیاء الحق کا انتقال ہو گیا تھا،
लेकिन हमें कहा गया कि पोस्ट को आप पोस्टपोन कर दीजिए। हमने पोस्टपोन नहीं किया, हमने कहा कि लोग चल पड़े हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने जब शुरू की थी तो हमारे पास एक पैसा नहीं था, हमारे पास एक पाई नहीं थी। हमने 24 बांग्लादेशियों को अपनी जेब से किराया दिया और मुख्तलिफ ममालिक के गरीब ममालिक जो थे उनके जितने आज डेलीगेट आए हुए थे हमने उनको किराया दिया। और हुआ ये कि एक हमारा आदमी साले बदादा जिसका नाम है, वो जब पहुंचा यहाँ पर तो डॉलरों की इतनी दर्जी लेके आ गया और हमारी जान में जान आ गई कि हम इसको पूरा कर देंगे। किस्सा कोसा क्या कि उस वक्त ये फैसला किया गया कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, तो उसका नाम रखा गया इस्लामिक कंट्री स्टेटिस्टिकल एसोसिएशन। ये उसका नाम मुख्तसर असास रखा गया। इसी असास ने बहुत सारे इस्लामी ममालिक में अपनी कॉन्फ्रेंस की और उसको डेवलप किया। आपने कोशिश ये की कि सारे मुल्कों को इकट्ठा लेके चलते बने। 204 में शौकत अदीब वज़ीर खजाना था, उसने इस्लामी ममालिक के डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेटिस्टिक्स को उन्होंने इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आके बैठे, हम स्टेटिस्टिकल सिस्टम को चेक करें। लेकिन जब 5 दिन बाकी रह गए तो शौकत अजीज साहब ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो डॉक्टर मुनीर साहब मैदान में आ गया, उसने कहा कि मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, मैं पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। हमने लाहौर में उनको इनवाइट किया, लाहौर में उनको हमने उसको रखा, उनके किराया भी उनका पे किया। किराए पर तो खुद आए थे वो, लेकिन हमने होटल की, रेस्टोरेंट, खाने पीने का इंतजाम हमने किया और उसके बाद वो अपने घरों को चले जाए। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि हम लोग इतने गरीब हो गए हैं कि हम लोगों ने उनको बुलाने से 4 दिन पहले उनको कहा कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ये कुस्सा कुस्सा चलता जा रहा है। अब मैं आऊंगा कि मैं और मुनीर साहब और ये इफ्तिखार साहब ये बैठे हुए हैं, ये गाड़ी चलाते थे, मुनीर साहब आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठते थे। हमने इस्लामाबाद के तो 40 चक्कर काटे कि हम किसी तरह स्टेटिस्टिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन जब हम यहाँ जाते थे वहाँ पर कोई डायरेक्टर जनरल और बैठा होता था, वहाँ पर सेक्रेटरी स्टेट और बैठा होता था और हमारी बात उसको समझ नहीं आती थी। फिर हमने कहा कि नागरा को बुला ले, नागरा को बुलाया गया। हमने उनको समझाया कि इस तरह आप अपने स्टेटिस्टिकल सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया शाम को 12 बजे, रात के 12 बजे उनसे पूछ लीजिए कि आपके यहाँ कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं, किस किस नेशनलिटी के आए हैं, किस किस नेशनलिटी के गए हैं, रियाद वो आपको फिगर दे देगा। कितना स्टेटिस्टिकल सिस्टम उनका डेवलप है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन सेंसस हार्डली होती है, एग्रीकल्चर सेंसस हार्डली होती है। एग्रीकल्चर सेंसस 60 में और 70 में जो हुई है, उसके बाद मेरा ख्याल रास्ता और एग्रीकल्चर सेंसस नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं था। इसी दौरान मुनीर साहब के ज़हन में यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक 5 स्टार बनाएं, यहाँ पर हम ट्रेनिंग भी दें और रिसर्च भी करवाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी, वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हमने कोशिश किया कि डॉक्टर साले नकवी को हमने इंचार्ज बनाया है कि आप इसको डेवलपमेंट कीजिए। इन्होंने एक काम कर दिया है
کہ پاکستان کو متعارف کرا دیا ہے دنیا کے بے شمار ملکوں میں کہ یہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارے اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن کو کسی کو نہیں پتا کہ 5 اسٹار کیا کر رہا ہے، احساس کیا کر رہا ہے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ پھر ہم نے ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ جب نواز شریف یہاں تھے، اس پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو ڈاکٹر کیا نام تھا اس کا، عبداللہ احمد نصیف، وہ آئے تو ہم نے عبداللہ احمد نصیف کو یہ کہا، وہ اس وقت شورا کے وائس چیئرمین تھے سعودی عربیہ میں، ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں کوئی زمین دے دے تاکہ ہم اساس ہاؤس بلڈ کر سکیں۔ انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ ان کو ہاؤس دو، تو ہمیں یہ 2 کنال کا ایک پلاٹ مل گیا، جس کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ اس کا میجر پیسہ ڈاکٹر منیر صاحب نے اپنی جیب سے لگایا ہے۔ اور میں سعودی عربیہ گیا تو وہاں جا کے مجھے کہنے لگے کہ اسے پیسے لے کے آئیں، تو میں نے ایک ہی آدمی کو کہا کہ یار پیسے دے دیں، وہ کہتے فکر نہ کریں باقی پیسے میں لگا دوں گا۔ پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن ہمیں امداد تو ضرور دیتا ہے، لیکن پاکستان اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن نے ہمیں آفیشلی کوئی نہیں کیا۔ یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہماری اساس ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اسٹیٹسٹیکل سسٹم ڈیولپ ہو جائے، لیکن نہیں ڈیولپ ہو سکا۔ ہم نے جا کے سیکرٹری صاحب ایک محترمہ تھی، میں نے بتایا کھڑے ہو کے، میں نے کہا کہ دیکھیں لیبیا میں یہ سسٹم ہے کہ انہوں نے سارے پاکستان کو، سارے لیبیا کو 663 محلہ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور ہر محلے میں ایک سکول ہے، ایک پرائمری کیئر سینٹر ہے۔ اسی طرح سعودی عربیہ نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ہر محلے میں ایک سکول ہے، ایک پرائمری کیئر سینٹر ہے، اور ہر 5ویں پرائمری کیئر سینٹر کے بعد ایک ہاسپٹل ہے۔ یہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ہم نے ناظرہ والوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ کیجئے، لیکن ہماری تو کسی نے نہیں سنی۔ اب شاید انہوں نے سنا ہے کہ نعیم الظفر صاحب آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میرے ایک شاگرد ڈاکٹر امجد صاحب لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو 1,95,533 محلوں میں، علاقوں میں بانٹا ہے، اور اللہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح یہ ہماری اسٹیٹس ڈیولپ ہو جائے، تاکہ ہمارا ملک بھی، ہم کہہ سکیں کہ ہمارا ملک بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیولپ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان کو صرف 3 باتیں بتانے کے بعد، کہ آج جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس میں ہم نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 جو اس ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، جس کو شروع کر دیا گیا ہے، اس کے گورنمنٹ کا محکمہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ان کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے، اور ڈائریکٹر بھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ نئی ایک سینسس شروع ہو گئی ہے، اور اس پر مارچ تک ٹائم ہے۔ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اس میں ہم کیسے انوالو ہوں گے، اور اس کا کیا فرق ہے جو پہلے مینول آپ لوگ گھر گھر جا کے ڈاٹا اکٹھا کرتے تھے، اور اس میں کس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں کامیاب ہوں گے۔ دوسرا ہمارا ریکویسٹ ہوگی، حارث خرم صاحب بتائیں گے کہ ہمارا یہ فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، انہوں نے بتانا ہے کہ جو 5 اسٹار کام کر رہی ہے، ایز اے کیا سہولتیں دے سکتے ہیں، کہ کس طریقے سے پروموشن ہے بزنس کمیونٹی کی، ٹریڈ کی، انڈسٹری کی، اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کیا ان کو مدد کرتا ہے، وہ انشاءاللہ یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے 5 اسٹار جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ہماری ڈاکٹر ابھی انہوں نے ہمارے ڈاکٹر محمد حنیف صاحب نے بتایا کہ ہماری جو صالح نقوی صاحبہ ہیں کریٹ کالج کی بہت پرانا ڈرین، اور وہاں کی ماشاءاللہ بڑی ایک، یہاں جو میں ایڈ کرتا ہوں، یہاں جو گلدستہ ہے، یہاں مختلف یونیورسٹیز کے ہیڈس بیٹھے ہوئے، اسٹیٹسٹکس کے یہاں بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ کے نمائندہ،
اور یہ بہت بڑی ہماری نعمت ہے کہ یہ لاہور چیمبر آف کامرس میں اتنی بڑی تعداد میں جو پورے لاہور کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے یونیورسٹی اپنے اپنے کالج کو, اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر کو. تو میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ جناب کاشف انور صاحب سے کہ وہ آپ لوگوں کو ویلکم کریں. میں نے تھوڑا سا اس دفعہ اس لیے چینج لبرٹی لی. آ رہے ہیں تو ہم یہاں ریسرچ کو ڈیولپ کریں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے پرائمری کلاس کو پڑھائیں 11ویں کلاس کو پڑھائیں. ہم نے وہاں پی ایچ ڈی ایم فل کلاس شروع کیا اور انگلینڈ میں اس بات کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام شروع ہو چکا ہے. ہم نے ان 18-19 سال میں 260 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہیں 5 سبجیکٹ میں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ کسی پرائیویٹ یا پبلک یونیورسٹی نے اس سے زیادہ نہیں کیے. اور ہم نے اس کے علاوہ ایم فل تو ہمارا شمار ہی کوئی نہیں ہے, اتنے ہم نے ایم فل پروڈیوس کر دیے. تھینک یو ویری مچ. اب میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر ڈاکٹر صالح نظمی حبیب اللہ جو کہ Assalamu alaikum. I'm going to speak in English because the slides are in English. So the title of my talk is Statistical Education, Training and Research, an Exciting Journey. So there's the introduction, and then I will talk about Professor Dr. Munir Ahmed, followed by talking about 5-star, what we have accomplished during these past few years, ever since 5-star has been created in the private sector, and then some future directions, concluding remarks. So, first and foremost, introduction. I would like to begin with my own self. I teach at Kinnaird College for Women Lahore, which is my second home. ڈاکٹر محمد حنیف میاں صاحب, ڈاکٹر صالحہ نظمی صاحبہ, حسین اللہ خان صاحب, میڈم فریحہ, ٹیچرس, فیکلٹی ممبرس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر ویری گریٹفل حسیب صاحب کہ آپ یہاں پر سیشنس اویئرنیس کے کرتے رہتے ہیں. وی لرن لاٹ, بٹ آئی لائک ٹو لرن مور اباؤٹ ڈیجیٹل کنسنسس. تو وہ لیکن چلے ہم آپ سے سیکھ لیں گے بعد میں کہ ڈیجیٹل کنسنسس سے کیا ہے, کیسے ہوگا, اور ہم اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحبہ, جب میں اسٹیٹسٹکس سنتا ہوں تو مجھے صرف مین میڈیم اور موڈ یاد رہتا ہے, اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا. تو مجھے ابھی بھی آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے اسٹیٹسٹکس پڑھی تھی تو مین میڈیم اور موڈ پڑھا تھا, اس کے بعد کچھ یاد نہیں. اور دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ جب تک آپ کے پاس تمام اسٹیٹسٹیکل فگرز نہ ہوں, ڈیٹا نہ ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ ڈیٹا ضرور ہے کہ ہمارے ریزروز $2 بلین سے نیچے آ رہے ہیں, اور اب وہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ہماری ایکسپورٹس کتنی ہیں, ہماری امپورٹس کتنی ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. وی ڈونٹ نو کہ جو فگرز ہمیں مل رہی ہیں, جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے یا ہم نے اس کے مطابق نہیں چلنا, کیونکہ ہم نے تو اپنی جو فوکاسٹ ہے وہ ان فگرس کے اوپر کرنی ہے کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو جب تک ہمیں نہیں پراپر گائیڈنس ملے گی تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی ہمارے پاس ضرور علم میں ہے کہ 11,000 سے زیادہ کنٹینر ہیں, پر یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ 11,000 سے زیادہ کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن پروفیسر صاحبہ کریکٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم اسٹیپ فارورڈ کیسے کریں گے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں جانا کہاں پر ہے. لیکن جی ہمارے پہ چونکہ اللہ توکل یہ ملک چل رہا ہے, اور آج
آدمی اللہ تبکل ہی چل رہا ہے یہ ملک, تو ہم اسی ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری آج بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. آج بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم نے اس ملک کو بچانا کیسے ہے, ہم نے اس ملک کے لیے کرنا کیسے ہے. میں کیونکہ میڈیم ووٹ کی میں نے بات کر دی, اب میں آگے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جی پروفیسر صاحب آپ ہمیں ہماری رپورٹس بن رہی ہوتی ہیں یہاں پر, اس میں اسٹیٹسٹیکل فگرز بھی ہوتی ہیں, ڈیٹاز بھی ہوتے ہیں. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم وہ رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو رپورٹس, ایک تو ہم نے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہم سائن کر رہے ہیں کولیبریشن کے لیے, ہم آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہیں گے تاکہ ہم وہ رپورٹس آپ تک, ہمارا R&D اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, ہم وہ رپورٹس آپ تک بھیجیں, اور اگر وہ ایک تو ہماری بھی ورکنگ اس میں ہو جائے گی اسٹیبلش کہ ہمارا اسٹاف کتنا اچھا ہے, دوسرا جو فگر اس میں ہم دے رہے ہیں کیا, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے اگر کوئی جیسے پیکیجنگ انڈسٹری کے اوپر ہم نے پریشانیوں کی, آسیان کے اوپر ہم نے کی, کیا وہ ایسی رپورٹس ہیں جو پبلش ہو سکتی ہیں, کیا وہ ایسی رپورٹس ہیں جو ہم منسٹریز کو بھیج سکتے ہیں, کیا وہ ایسی رپورٹس ہیں کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے, یا جسٹ ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف منی, تاکہ ہمیں بھی سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ ہماری جتنی رپورٹس بنی ہیں ابھی تک R&D میں, ہم چونکہ باقی یونیورسٹیز کے بھی کمنٹس لے رہے ہیں, ہم ان یونیورسٹیز کے کمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. پھر الٹیمیٹلی آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کا کالج, آپ کی یونیورسٹی بھی ہمیں وہاں پر اسسٹنٹ گائیڈنس ملے گی. اور آخر میں پروفیسر صاحب یہی کہوں گا کہ ہم لاہور چیمبر کے بہاف پر ہم نے ایک جی نیا سمجھ لیں موٹو لے لیا ہے کہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو لیٹرز لکھتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو ٹو سٹ ود اس. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان تمام کو لیٹرز لکھے ہیں کہ آپ چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں, کیونکہ جب تک آپ اس کو سائن نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ہم یہاں تک کہہ رہے ہیں, اور اس میں صرف ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ وی ہیو اراؤنڈ 55 چیمبرز اکراس پاکستان, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے, اور ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ویل بائیکاٹ الیکشن, اور ہم سب کو یہ آواز, بینگ پاکستانی, ہمیں یہ آواز اب اٹھانی ہوگی کہ آپ کو ہمارے فیوچر کا سوچنا ہوگا. اگر آپ ہمارے فیوچر کا نہیں سوچیں گے اور اگر آپ صرف آنیاں جانیاں لگے رہیں گے تو پھر we'll stand nowhere. So you have to sit at a page, you have to sign the charter of economy, ہمارے فیوچر کا ڈیسائڈ کریں کہ ہمارے فیوچر کو آپ نے کہاں لے کے جانا. اور دوسری بات, کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, اور پروفیسر صاحبہ میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا ضرور علم دیں کہ ان کے لیے نہ لڑیں جن کو نہیں پتا کہ آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے مت لڑیں جن سے آپ اپنی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہیں, اپنی دوستیاں ختم کر رہے ہیں, اپنے تعلق ختم کر رہے ہیں, اور انہیں نہیں پتا کہ آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اس لڑائی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ان کے لیے مت لڑیں جنہوں نے شاید زندگی میں بھی کبھی آپ کو نہیں ملنا. تو پلیز پاکستانی بنیے, پاکستان کا سوچئے, اپنا سوچئے, ملک کا سوچئے. اگر ہم کسی اور کا سوچیں گے تو ہم کہیں پہ بھی نہیں رہیں گے. تو ود دیز ورڈز آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ سب یہاں پر آئے, اور میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. سیف اللہ خان صاحب آپ مجھے جب بلائیں گے میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا, ایک میٹنگ اور ہے سر. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو ڈیجیٹل کنسنسس ہے آپ اس پہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا کانسیپٹ ہے, اس نے کیسے چلنا ہے. اور میڈم لاہور چیمبر ہر طرح سے we are with you, we are at the same page. ہم ہر طرح کی فیسیلیٹیشن, ہر طرح کی سروس جو ہماری ڈومین میں ہے ہم اس کو دیں گے. تھینک یو ویری مچ. وکیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ بتایا کہ میرے بچے کے لیے اتنا ڈاٹا بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ ٹیم جو ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اس ماحول میں یہ انیشیٹو لیا کہ ڈیجیٹل سینسس کر رہے ہیں. تو اگر ول ہو تو کام ہو سکتا ہے. ہماری قوم جیسی بھی ہے, آپ اس قوم کے سپوت ہیں, آپ نے اسی میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا, اس کو بہانے نہ بنائیں کہ یہ ڈاٹا صحیح نہیں ملتا, ہمارے یہ نہیں ملتا, وہ نہیں ملتا. یہ یہاں ڈاٹا ایسے ہی ہونا ہے سر.
प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कौम को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाए. हमारे यहाँ तो यहाँ सर छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, ये नहीं पता कि रोटी खाने वाले बंदे कितने हैं यहाँ पे और कितनी गंदम चाहिए, कितना तेल इंपोर्ट करना है, कितना पेट्रोल इंपोर्ट करना है. छोटा सा मैसेज मैं देख के अपनी बात को खत्म करता हूँ. सर लोगों को, बच्चों को, बीवियों को, खवातीन को ये बताएं कि 1 चम्मच ऑयल का यूज करना कम कर दें. सर 2 किलोमीटर रेडियस में जो आपका काम है वो पैदल करना शुरू कर दें और 1 कप चाय का कम कर दें डेली. सर आपके रिजर्व अगर $10 बिलियन तक ना हो जाए तो मेरा बाप का नाम मोहम्मद जहांगीर है, वो बदल दीजिए. सर प्रैक्टिकल की तरफ आए. ये थ्योरियां, ये नॉलेज, ये शेयरिंग, ये इंफॉर्मेशन स्लाइड का जमाना नहीं है इस वक्त. मैंने हर जगह ये उठाता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल काम कर लें. सर अपने लोगों के साथ जाएं, उनको बताएं कि यार कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें. जो इम्पोर्टेड चीजें उनको बंद कर दें यूज करना, उनको कम कर दें यूज करना. हमारी मुल्क की तकदीर बदल जाएगी. हमारी लोकल प्रोडक्शन को कवर करें. तब ये एग्रीकल्चरिस्ट, मैं आपको बताता हूँ, मैं जाके फील्ड में देखा है, आपके एग्रीकल्चर्स को जैली बी दिए जाते हैं, खाद जैली दी जाती है. आपको हम गंदा प्रोड्यूस करके आपको हम चक्की का आटा देते हैं, कहां से देते? सर प्रैक्टिकल करें. बहुत बड़ा जिम्मेदारी है स्टैटिस्टिक की. मैं जानता हूं, मैं पढ़ता हूं उसको. डाटा के बगैर काम नहीं होता, इंफॉर्मेशन के बगैर काम नहीं होता. बट हमें इन्हीं इंफॉर्मेशन में रहते हुए आगे चलना है. फॉग है, धुंध है, स्पीड आहिस्ता करके लाइटें जला के आगे चलना है. कोई ऊपर से फरिश्ते नहीं आएंगे हमारी मदद के लिए. थैंक यू वेरी मच. मसलन साहब आ जाएंगे ना प्लीज, इधर भी आ जाए जी. आज इमरान साहब आप भी आ जाइए, आ जाए. ये तो यादगार है जी, बड़ी यादगार है. उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी लाइफ डेवलपमेंट के लिए लगा दी. डॉक्टर साहब सामने. सर लेना प्रेसिडेंट ऑयसॉस, वाइस सेक्टर NCBD. डॉक्टर साहब सामने. Honorary Executive Director, 5-star and Professor of Statistics, Create College for Women. बेटा पहन मेरी इतने आ जा, आपकी तो तस्वीर ही नहीं आ रही, इधर आइए ना. वैसा साहब. Next one, Professor Dr. and former Principal Government College of Commerce, Lahore. Next one is Mrs. Rashida Bukhari, 5-star dynamic team member and former Principal Training Wing, Federal Bureau of Statistics. Next one is Mohammad Iftikhar, Executive Secretary, Treasurer ISOS, Finance Sector to Minister Revenue, Punjab. Next one is Dr. Syed Wasim Abbas, General Secretary, 5-star and Director, Pakistan Bureau of Statistics, Lahore. Next one is Dr. Sharka Hashmi, 5-star dynamic team member and Associate Professor Statistics, Government College for Women, Queen Road, Lahore. Next is Mohammad Jawad Mishra, 5-star dynamic team member, Consultant Eminent Solutions, Lahore. Ms. Zulaikha Bashkoor, 5-star team member, Dr. Maharaj. Next one is Dr. Faris Koram, 5-star dynamic team member, faculty member, FAST National University. Next one is Ms. Kamal Aslam,
5-star dynamic team member. Next one is next one is Miss Aksa Abid. उनका अवार्ड ले रहे हैं हसान आबिद, अनान आबिद. Next one is Miss Aksa Idris, 5-star dynamic team. Next one is Mr. Muhammad Imtiaz, Office Secretary, ISOS in 5-star. Next one is Mr. SM Qureshi, Office Secretary, ISOS in 5-star. ਆਹੋ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Sir, thank you very much.